السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت شفیق ملکی فرماتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے گھر سے چلا، قادسیہ میں پہنچا تو وہاں میں نے لوگوں کی زینت اور کثرت دیکھی اور اچانک خوبصورت نوجوان پر نظر پڑی۔ نفیس لباس پہنے تھا، اوپر سے اونی چادر اوڑے ہوئے، پاؤں میں جوتی، لوگوں سے الگ بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ جوان صوفی ہے، میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا اور اسے دھمکاؤں گا۔ میں اس کے قریب گیا۔ جب اس نے مجھے متوجہ پایا، کہا، اے شفیق، گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہے، اور مجھے چھوڑ کر چل دیا۔ میں نے جی میں کہا، یہ میں نے برا کیا۔ اس نے جو میرے جی میں تھا کہہ دیا اور میرا نام لیا۔ یہ تو کوئی مرد سوالے معلوم ہوتا ہے۔ میں اس سے ضرور ملوں گا اور اس کی بدگمانی صاف کراؤں گا۔ میں اس کے پیچھے چل دیا مگر اسے نہ پایا اور وہ میری نظر سے غائب ہو گیا۔ ہم مقام واقصہ میں اترے تو اس کو نماز میں پایا۔ اس کے اعضاء کانپ رہے تھے اور آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا، یہ تو وہی دوست ہے، میں اس سے مل کر اپنا قصور بدگمانی کا معاف کرواؤں۔ میں نے کچھ دیر صبر کیا، وہ فارغ ہو کر بیٹھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جب مجھے آتے دیکھا، کہا، اے شفیق، جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے عمل کرے اور راہ پائے، میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلتا بنا۔ میں نے کہا، یہ جوان ضرور ابدال ہے۔ میرے دل کی بات 2 مرتبہ بیان کر دی۔ جب ہم منا میں اترے تو میں نے اسی نوجوان کو دیکھا، ہاتھ میں کوزہ لیے پانی کے واسطے کنویں پہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کوزہ کنویں میں گر پڑا۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس جوان نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا، خداوند، میرے مالک، تو خوب جانتا ہے میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں، مجھ سے گم نہ کر۔ شفیق فرماتے ہیں، خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک ابل آیا۔ اس جوان نے اپنا کوزہ لے کر پانی سے بھرا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ نماز ادا کرنے کے بعد ریت کے ایک ٹیلے کی طرف گیا اور بالو اٹھا اٹھا کر کوزے میں بھرتا تھا اور ہلا ہلا کر بار بار پیتا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، اپنا جھوٹا مجھے بھی عنایت کیجیے۔ کہا، اے شفیق، خدا کی نعمتیں ظاہری اور باطنی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اپنے پروردگار کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ پھر مجھ کو کوزہ دیا، میں نے اس میں سے پیا۔ ستو اور شکر اس میں گھلے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم، اس سے لذیذ اور خوشبودار کبھی کوئی چیز میں نے نہ پی ہوگی۔ میری بھوک پیاس جاتی رہی، کئی دن تک وہاں ٹھہرا رہا، کھانے پینے کی خواہش نہ رہی۔ پھر راہ میں مجھ کو وہ جوان نہ ملا، یہاں تک کہ قافلہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا۔ ایک رات پانی سے متصل کعبے کے آدھی رات کے وقت میں نے نماز پڑھتے دیکھا انہیں۔ نہایت عاجزی سے نماز پڑھتا تھا، رونے کی آواز سنی جاتی۔ اسی حالت میں تمام رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی، اپنے مصلے پر بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا، پھر کھڑا ہو کر نماز فجر ادا کی اور سلام پھینک کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم سے باہر نکلا۔ میں اس کے ساتھ ہوا۔ اس کے خادم اور غلام نظر آئے۔ راستے میں جس وضع سے تھا، یہاں اس کے خلاف پایا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، سلام کرتے تھے۔ میں نے ایک شخص سے جو اس کے قریب تھا دریافت کیا، یہ جوان کون ہے؟ کہا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا کہ بے شک یہ عجیب و غریب عنایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا ہوئی ہیں۔